یثرب تیرے بھاگ جاگے۔ ایران کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں ملک شام کو فتح کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو قیدی بنا لیا۔ جو یہودی زندگی بچانے میں کامیاب ہوئے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں جا بسے۔ ان میں سے چند قبیلے عرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہودی تورات میں پڑھتے آئے تھے کہ آخری نبی اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ رہیں گے جہاں نخلستان یعنی باغ ہوں گے۔ اس جگہ کے دونوں طرف جلے ہوئے پتھروں کے میدان ہوں گے۔ انہیں آخری نبی کا انتظار یثرب لے آیا۔ وہ یہاں اس امید کے ساتھ رہنے لگے کہ شاید آخری نبی کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اگر ان کی زندگی میں ایسا نہ ہو سکا تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو آخری نبی پر ایمان لانے کی وصیت کرتے جائیں گے۔ یثرب میں یہودیوں کے آ کر آباد ہونے کی وجہ تورات میں آخری نبی کے یثرب آنے کا ذکر ہے۔ یثرب شہر کو بسانے والے لوگ یہی تھے۔ یہودی رسول اللہ کے بارے میں تورات میں بتائی گئی نشانیوں کی وجہ سے رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی انہیں یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کئی صدیاں پہلے عمرو بن عامر یمن کا سردار تھا۔ اس نے یمن میں بہت خوشحالی دیکھی تھی، پھر اس کی قوم سیدھے راستے سے ہٹ گئی۔ جب عمرو نے دیکھا کہ پوری قوم ہی گمراہی کا شکار ہے تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب دور نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قوموں پر عذاب اجتماعی خرابیوں اور گناہوں سے ہی آیا کرتے ہیں۔ عمرو بن عامر نے دیکھا کہ سبعین ڈیم میں چوہوں کی بڑی تعداد ہے تو اسے اللہ کا عذاب قریب نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی جائیداد یہ بتا کر بیچوں کہ یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وجہ نہ بتائی تو بھی مشکل ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ تم اپنی جائیداد کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ لوگوں کے سامنے اس نے اپنے ایک بیٹے سے بحث اور تلخ کلامی شروع کر دی۔ عمر کے بیٹے نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ بہت ہی نامناسب اور ناقابل برداشت عمل تھا۔ اس کے بعد عمر نے اعلان کیا، میں ذلت اور رسوائی کے بعد یہاں نہیں رہ سکتا، میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یوں کمال چالاکی کے ساتھ عمرو بن عامر نے اپنی جائیداد بیچی۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور انہیں یمن سے کہیں اور چلے جانے کو کہا۔ عمرو بن عامر کا بیٹا ثعلبہ یمن سے نکلا اور عرب میں آ کر آباد ہو گیا۔ اسی کے نام پر اس آبادی کو ثعلبہ کا نام دیا گیا، جہاں آ کر اس قبیلے نے رہنا شروع کیا۔ ثعلبہ کے ایک بیٹے کا نام حارثہ ہے۔ حارثہ کے دو بیٹے ہیں جن کا نام اوس اور خزرج ہے۔ اوس اور خزرج کی اکثریت یثرب آ کر آباد ہو گئی۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے یثرب پہنچے تو اس وقت یہاں کی تمام زرعی زمینیں، منڈیاں اور بازار یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ یہودیوں نے اپنی رہائش کے لیے محلات اور اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تعمیر کر رکھے تھے تاکہ جنگ کی صورت میں اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہودیوں نے اوس اور خزرج کے آنے کے بعد ان کے ساتھ دوستی اور معاہدے کر لیے۔ اوس اور خزرج کو جب بڑھتے دیکھا تو یہودیوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ اب انہوں نے اوس اور خزرج کو دوستی کے روپ میں بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اوس اور خزرج ہمیشہ آپس میں لڑتے رہے۔ اوس اور خزرج یثرب کے علاوہ اس کے ارد گرد علاقوں میں بھی آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ قبا، خیبر اور دوسرے علاقوں میں رہنے لگے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت سے تقریباً 1000 سال پہلے یہاں سے یمن کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس بادشاہ کا نام اسد ابو کرب بن کلی کرب ہے۔ یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کو تبع کہا کرتے تھے۔ بادشاہ مختلف علوم کے ماہر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ تورات، انجیل اور آسمانی صحیفوں کے ماہر علماء بھی تھے۔ بادشاہ جہاں جاتا اپنے ساتھ یہ سب ماہر لوگ لے کر جاتا۔ بادشاہ یثرب پہنچا تو علماء نے بتایا کہ آخری نبی ہجرت کر کے اس علاقے میں آئیں گے اور باقی زندگی یہیں گزاریں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے 1 مہینہ یہاں گزارا۔ 1 مہینہ گزارنے کے بعد بادشاہ نے اگلی منزل کی طرف چلنے کو کہا تو علماء نے جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ علماء آخری نبی کی سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تبا بادشاہ نے کچھ دیر سوچ بچار کی
اور ان علماء کو یہیں یعنی یثرب میں رکنے کی اجازت دے دی۔ ان کے لیے گھر تعمیر کروائے گئے اور ان کی شادیاں بھی یہی کروا دیں۔ ان کو خوب مال و دولت دیا اور 1 سال تک آخری نبی کے انتظار میں خود بھی یثرب میں رکا رہا۔ 1 سال بعد اس نے ایک خط لکھ کر اسے سر بمہر کر دیا، سب سے بڑے عالم کو بلایا اور خط اس کے حوالے کر دیا۔ اسے حکم دیا، اگر آخری نبی تمہاری زندگی میں ہجرت کر کے یہاں آ جائیں تو انہیں میرا خط دے دینا، اگر ایسا نہ ہو تو اپنی اولاد کو یہ خط اسی وصیت کے ساتھ دے دینا، تمہاری نسل میں سے جس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو وہ اللہ کے رسول کو میرا خط پہنچائے۔ اب تک جو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے یثرب آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ قبا میں رہنے لگے ہیں اور کچھ یثرب میں۔ یثرب کے لوگوں کو علم ہوا کہ رسول اللہ ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں تو انہوں نے مہاجرین سے مشورہ کیا کہ تبا بادشاہ کا خط رسول اللہ تک کیسے پہنچایا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف ایک جہاں دیدہ شخص ہیں اور ہجرت کر کے یثرب آ چکے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خط کسی قابل اعتبار شخص کے ہاتھ رسول اللہ کو بھیج دیا جائے۔ ابو لیلہ کو یہ خط دے کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسے یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ اس خط کی حفاظت کرے اور ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرے۔ تبا بادشاہ کے لکھنے کے 1000 سال بعد یہ خط رسول اللہ کو ملا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ کی عظمت اور رسالت کی گواہی دینے والے لوگ ہزاروں سال سے انتظار میں تھے۔ رسول اللہ پر ایمان لاتے رہے۔ الہامی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ کسرا بادشاہ کے پاس رسول اللہ کی تصویر موجود تھی جو الہامی کتابوں میں بیان کردہ رسول اللہ کا حلیہ پڑھ کر بنائی گئی تھی۔ دحیہ بن خلیفہ کلبی جب رسول اللہ کا خط لے کر ہرقل بادشاہ کے پاس گئے تو یہ تصویر دیکھی۔ بنی اوس اور بنی خزرج ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج جب لڑائیوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر کسی کو اپنا حکمران بنا لیتے ہیں، یوں ہم ان لڑائیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی کو اس کام کے لیے چنا۔ عبداللہ بن ابی دراز قد، باروب چہرہ، زبان پر عبور اور گفتگو میں مہارت رکھتا تھا۔ سیاست میں اپنا ایک نام رکھتا تھا۔ سنار کو بلوایا گیا جس نے اس کے سر کا ماپ لیا۔ سونے کا تاج اس کی تاج پوشی کے لیے بنوایا جا رہا تھا۔ شاندار تقریب کے انتظامات کیے جا رہے تھے کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ آمد سے عبداللہ بن ابی کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ دونوں قبیلے رسول اللہ پر جان نثار کرنے لگے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے سارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بات اپنے دل سے کبھی نہ بھلائی۔